الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی دو صنفیں بنائی ہیں، نمبر ایک مرد، نمبر دو عورت۔ پھر انسانیت کی بقا کے لیے اور انسانیت کے باقی رہنے کے لیے دونوں صنفوں کا وجود ضروری ہے۔ اگر دنیا کے اندر مرد ہی مرد ہوں، عورتیں نہ ہوں، تو ظاہر سی بات ہے یہ دنیا پائیدار نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر دنیا کے اندر صرف عورتیں ہی عورتیں ہوں، مرد نہ ہوں، تب بھی دنیا زیادہ دیر تک باقی نہیں رہ سکتی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی جو نشانیاں ذکر فرمائی، ایک لمبی حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم دین اٹھا لیا جائے گا، اس طور پر کہ جو بڑے بڑے جبال علم اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اور بڑا علم رکھتے ہیں، ان کی موتیں اور ان کی وفات شروع ہو جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ علم دین اس اعتبار سے دنیا سے ختم فرمائیں گے تو علماء کو اپنے پاس بلا لیں گے۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم دین اٹھا لیا جائے گا، وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ، جہالت عام ہو جائے گی، دین سے غفلت دنیا داروں کے اندر اور لوگوں کے اندر پیدا کر دی جائے گی۔ تیسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ، کہ شراب نوشی بھی عام ہو جائے گی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زناکاری، بے حیائی، اس چیز کی بھی کثرت ہو جائے گی۔ وَيَقِلَّ الرِّجَالِ، مردوں کا تناسب اور مردوں کی آبادی قرب قیامت میں گھٹ جائے گی، کم ہو جائے گی۔ وَتَكْثُرَ النِّسَاء، اور عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، حتیٰ یکون ل50 امرأۃ القیم الواحد، حتیٰ کہ قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ قرب قیامت میں 50 عورتوں کا ایک ہی نگراں اور ایک ہی ذمہ دار متعین ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتلائی۔ اس حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مردوں کی آبادی کا تناسب عورتوں کی آبادی کے مقابلے میں گھٹ جائے گا، کم ہو جائے گا، مردوں کی آبادی کم ہو جائے گی اور عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی یہ دو صنفیں بنائی ہیں، مرد اور عورت، پھر انسانیت کے باقی رہنے کے لیے ان دونوں کا وجود اور ان دونوں کا باقی رہنا بھی ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں صنفوں میں سے ہر ایک صنف کے اندر دوسرے کی رغبت اور دوسرے کی چاہت بھی رکھی ہے۔ اسی وجہ سے وہ مرد فی الجملہ مرد نہیں جس کے اندر عورت کی رغبت نہ ہو یا عورت کا خیال نہ آتا ہو، اسی طرح وہ عورت بھی فی الجملہ عورت نہیں کہ جس کے اندر مرد کی خواہش نہ ہو یا مرد کی رغبت پیدا نہ ہوتی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں متعدد لوگوں پر لعنت فرمائی، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ جو اپنے بارے میں حسور ہونے کا دعویٰ کرے، ایسا بندہ قابل لعنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی۔ اور حسور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مرد ہونے کے باوجود کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میرے دل کے اندر ذرہ برابر بھی عورت کا خیال نہیں آتا، میں عورت کے خیالات سے، اس کی رغبت سے، اس کی چاہت سے پاکیزہ ہوں، مبرہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کا دعویٰ کرنے والا بندہ کاذب ہے، جھوٹا ہے، ملعون ہے اور اس پر لعنت ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں ایک ہی ایسی شخصیت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسور کی صفت سے نوازا ہے، اور وہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام ہیں۔ اللہ نے ان کے امتیازات اور ان کی خصوصیات کو ذکر کرتے ہوئے ایک خصوصیت یہ بھی ذکر فرمائی ہے حسورہ، کہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام
مکمل مرد ہونے کے باوجود عورتوں کے جذبات سے اور ان کے خیالات سے بالکل مبرہ تھے، اور دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس صفت میں ان کا کسی اور کو شریک اور سہیم نہیں بنایا ہے۔ یہ صفت اور یہ خاصہ صرف حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے اندر خاصہ پایا جاتا ہے۔ لہذا ان کے علاوہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی حصور ہوں، مرد ہونے کے باوجود اور رجولیت اس کے اندر پائے جانے کے باوجود اگر کوئی بندہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ عورت کی نہ تو میرے اندر رغبت ہے، عورت کی چاہت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو بندہ سراسر جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اور وہ خود کاذب اور جھوٹ ہے۔ تو اللہ نے انسان کی یہ دونوں صنفیں بنائی ہیں، مرد اور عورت، پھر ایک دوسرے کے اندر دونوں کی چاہت اور رغبت کو بھی رکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب دونوں صنفوں کے اندر ایک دوسرے کی رغبت اور چاہت اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے، اس رغبت کے حصول کی کیا شکل ہونی چاہیے اور اس کی کیا صورت ہونی چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ بالکل ہی نہ ملنے دیا جائے، اور اگر ملنے دیا جائے اور اس کی اجازت دی جائے تو عقلی طور پر اس کی 3 شکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1 کہ دونوں ہی صنفوں کو یعنی مرد اور عورت کو بالکل علیحدہ رکھا جائے اور ایک دوسرے سے ملنے کی بالکل ممانعت کر دی جائے اور پابندی لگا دی جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ طریقہ غیر فطرت ہے، فطرت سے ہٹا ہوا راستہ ہے۔ اسلام کبھی بھی اس فطرت کو اور اس طریقے کو اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ یہ تو وہ راستہ ہوا جس کو رہبان کا راستہ کہا جاتا ہے، یا سنیاسی کا مذہب اور عقیدہ ہے، اس عقیدے سے اس کو تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ شکل اپنائی جائے کہ دونوں صنفوں کو اور دونوں کو الگ الگ رکھا جائے اور دونوں کو آپس میں ملنے کی اجازت نہ دی جائے، تو اس کی وجہ سے معاشرے میں اور سماج میں جو مفاسد اور خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں، ظاہر سی بات اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اس کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ فطرت سے ہٹا ہوا راستہ ہے۔ اسلام ایک دین فطرت ہے، اسلام فطرت پر مبنی ایک مذہب ہے، وہ غیر فطرت راستے کی ہرگز تائید نہیں کر سکتا اور اس کی اجازت نہیں دے سکتا ہے۔ اسی لیے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ ہم عورتوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتے ہیں اور ہم سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس تجویز کو نامنظور فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت مرحمت نہیں فرمائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ میرے معمولات کو دیکھیں اور آپ میری زندگی کے طریقہ کار کو دیکھیں کہ میں نبی ہوں، نبی ہونے کے باوجود میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، اور رات کے معمول کو اگر دیکھیں رات کے کچھ حصے میں سوتا بھی ہوں تاکہ یہ جسم کا حق ادا ہو سکے، اور رات کے ایک حصے میں اپنے پروردگار کے سامنے مناجات بھی کرتا ہوں، اس کو یاد بھی کرتا ہوں اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اس کے شکر کو بجا لاتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تنبیہ فرمائی، وہ جس راستے کو اسلام سے قریب تر سمجھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس راستے کو اسلام سے قریب تر سمجھ رہے ہو، تمہارا یہ راستہ اسلام سے قریب تر نہیں ہے، بلکہ تمہارا یہ عمل اسلام سے بہت دور لے کر چلا جائے گا۔ تو ایک شکل تو یہ ہے کہ دونوں کو ملنے کی اجازت ہی نہ دی جائے، دونوں کو الگ الگ رکھا جائے، لیکن اس کی بنیاد پر جو مفاسد اور جو خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اسلام اس طریقے کی ہرگز تائید نہیں کر سکتا، اس کی گنجائش نہیں دے سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اباحیت کا راستہ اختیار کیا جائے۔ اباحیت کا مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورتوں میں سے دونوں میں سے ہر ایک کو آزاد رکھا جائے اور اس بات کا اختیار دے دیا جائے کہ بھئی اپنی مرضی سے جہاں چاہیں جس کے ساتھ چاہیں اپنی جنسی تسکین پوری کر سکتے ہیں اور اپنی رغبت پوری کر سکتے ہیں۔ یہ اباحیت کا راستہ ہے۔ جیسے کہ مادر پیزد آزاد جو مغربی معاشرہ ہے ان کے یہاں یہی طریقہ رائج ہے اور ان کے یہاں یہی تدبیر اور یہی رسم چلی ہوئی ہے۔ اس اباحیت کے راستے کو اختیار کرنے کی وجہ سے آزادانہ طور پر اپنی رغبت پوری کرنے کی آزادی حاصل ہونے کی وجہ سے ان کے یہاں جو بے حیائیاں اور ان کے یہاں جو مفاسد اور جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اسی وجہ سے ایک عرب عالم ہے
عربی میں انہوں نے ایک تبصرہ کیا ہے، لیکن موجودہ یورپی جو تہذیب ہے، مغربی تہذیب ہے، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ ایک ہی مجلس کے اندر ماں باپ بیٹا بیٹی بیٹھی ہوئی ہیں، اب ایک سائل سوال کرنے والا اس مجلس کے اندر آتا ہے، باپ سے معلوم کرتا ہے کہ تم نے اپنی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے کیسا محسوس کیا؟ وہی سائل سوال یہ کرتا ہے بیٹی سے مخاطب ہو کر کہ بیٹی تم نے اپنے باپ کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے کیا محسوس کیا؟ اب یہ دونوں اسی مجلس کے اندر اپنے جذبات کو اور اپنے احساسات کو بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اس طرح کی بے لگام زندگی پر اللہ تبارک و تعالی نے لگام لگائی اور پابندی لگا دی، فرما دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور یہ اعلان کرا دیا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے بے حیائی کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، خواہ وہ کھلم کھلا ہو، کھلی ہوئی ہوں، مخفی یا پوشیدہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کی ان تمام شکلوں کو اور بے حیائی کے ان تمام طریقوں کو حرام فرما دیا۔ اسی وجہ سے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رغبت مردوں کے اندر بھی رکھی ہے اور یہی چاہت عورتوں کے اندر بھی رکھی ہے۔ اپنی اس شہوت کی تکمیل کے لیے اللہ نے جو جائز راستہ رکھا ہے وہ نکاح ہے۔ اس نکاح کے جائز طریقے کو چھوڑ کر اس کے علاوہ جتنی بھی شکلیں اختیار کی جائیں گی، جتنے بھی تدابیر اختیار کر لی جائیں، وہ ساری کی ساری تدابیر وہ ہیں کہ اسلام ان کی اجازت نہیں دیتا۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، نکاح کا جو حلال راستہ تمہارے سامنے بیان کر دیا گیا ہے، اس حلال راستے کو چھوڑ کر اپنی جنسی تسکین کے لیے کوئی دوسرا طریقہ تم اختیار کر لو، تم اللہ کے احکامات کے ساتھ تعدی کا معاملہ کرنے والے ہو، اللہ کے احکامات کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کرنے والے ہو، اور اپنے ساتھ بھی تم ظلم و زیادتی کا معاملہ کرنے والے ہو۔ اللہ نے جو ایک حد متعین فرمائی تھی، تم اس حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اس نکاح کے حلال راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کرے، در حقیقت ایسے راستے کے اختیار کرنے والے حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں۔ واقعہ لکھا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک تنور کے پاس سے گزر اور اس تنور میں برہنہ مرد اور برہنہ عورتیں تھیں، یعنی ننگے مرد تھے اور ننگی عورتیں تھیں، اور آگ اس کے اندر اتنی تیز تھی کہ اس کی لپٹیں اور اس کے شعلے جب بلندی کے ساتھ بلند ہوتے تو اس تنور کے اندر جو برہنہ مرد اور عورتیں تھیں وہ تنور کے اوپری حصے کی طرف آ جاتی، لیکن وہ تنور اس انداز کا بنا ہوا تھا کہ اوپر کا حصہ نہایت تنگ تھا اور نیچے کا حصہ نہایت کشادہ تھا۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوتے اس بلندی کے ساتھ ساتھ وہ بھی اوپر آتے، لیکن راستہ تنگ تھا، تنگ ہونے کی وجہ سے پھر نیچے کو چلے جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے معلوم کیا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمائے کہ زنا کرنے والے مرد ہیں اور بدکار عورتیں ہیں، ان کی سزا اللہ تبارک و تعالی نے آخرت میں وہ متعین فرمائی ہے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے بڑی سخت قسم کی پابندی لگائی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فطری طور پر مرد کے اندر عورت کی رغبت رکھی ہے اور عورت کے اندر مرد کی رغبت رکھی ہے۔ اس رغبت کے حصول کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اباحیت کا راستہ اختیار کیا جائے، دونوں آزاد ہوں، آزادانہ طریقے سے اپنی مرضی کے ساتھ جہاں چاہیں اپنی رغبت اور اپنی خواہش پوری کر لیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ طریقہ بھی بے حیائی پر مبنی ہے۔ جنہوں نے اس طریقے کو اختیار کیا اس معاشرے کے اندر زناکاری، بے حیائی اور فواحشات کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی تھی ان تمام شکل نے جنم لیا ہے، اس لیے اسلام اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ان کے یہاں اسی وجہ سے نہ تو کوئی خاندانی نظام ہوتا ہے، نہ ہی والدین کی خدمت کو قابل سعادت سمجھ کر کوئی ان کی اطاعت کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی بچوں کے بار کو، ان کے اخراجات کو برداشت کر کے اس کو ایک نیکی اور اس کو عبادت سمجھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ عورتوں کے بارے میں بس یہ تصور اور یہ عقیدہ اپنایا ہے مغربی تہذیب نے اور یورپی تہذیب نے کہ بس عورت کو استعمال کیا جائے، تمتع بہا وہجر، کہ عورتوں کو استعمال کیا جائے اور جہاں اپنی یہ خواہش اور اپنی یہ ضرورت پوری ہو جائے اس کے بعد اس کو پھینک دیا جائے۔
اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے کہ اسلام نے آنے کے بعد اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جو جائز طریقے سے اگر کسی اجنبی یا عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے، اب اس نکاح کے بعد سے اس کی ذمہ داری پھر اس کے بطن سے پیدا ہونے والی جتنی بھی اولاد ہوں گی ان اولاد کی مکمل طور پر تربیت کرنا، ان کے نان نفقے کو برداشت کرنا، ان کے اخراجات کو برداشت کرنا اسی شوہر کی ذمہ داری اور اسی مرد کی ذمہ داری ہے۔ یہ مرد اب اگر نکاح کرنے کے باوجود حیوانیت کے راستے کو اختیار کرتا ہے یا عورت کے ساتھ وہ ظلم و تعدی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ کے یہاں اسے اللہ کی گرفت میں آنا پڑے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ آپ اسی وجہ سے دیکھیں کہ جتنا بھی احادیث کا ذخیرہ ہے یا قرآنی آیات ہیں جس میں خاص طور سے بے حیائی اور منکرات سے متعلق، زنا سے متعلق جو سزائیں اور عبرتناک قوانین ذکر کیے گئے ہیں، ان سے اندازہ ہوگا کہ شریعت نے اتنی سختی کے ساتھ ایسے قانون اس لیے بنائے تاکہ معاشرے کے اندر کوئی جلدی سے اس طرح کی حرکت کے لیے اور اس طرح کے عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کر سکے۔ بہت سخت سے سخت اللہ نے قوانین بنائے ہیں، عبرتناک قوانین بنائے ہیں اسی جرم کو اختیار کرنے کی بنیاد پر۔ تو اباحیت کا راستہ اگر اختیار کیا جائے، اس اباحیت کے راستوں کو اختیار کرنے کی وجہ سے بھی جو مفاسد اور خرابیاں ہو سکتی ہیں، ان مفاسد اور خرابیوں کے پیش نظر اسلام اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اب ایک تیسرا راستہ رہ جاتا ہے، اسلام نے اسی کی اجازت دے دی ہے کہ کچھ باضابطہ معاہدہ کر کے، عقد کر کے کچھ ذمہ داریاں مرد کے ذمہ عائد کی جائے اور کچھ ذمہ داریاں عورت کے ذمہ کی جائیں، جس کو شریعت کی اصطلاح میں نکاح کہا جاتا ہے۔ جب قاضی گویا کہ مجلس نکاح میں مرد سے مخاطب ہو کر یہ کہتا ہے کہ فلانے کی بیٹی کو وکیل کی وکالت اور گواہان یا مجمع عام کی موجودگی میں آپ کے نکاح میں دیا، شوہر یہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے اس کو قبول کیا، کہنے کے اعتبار سے بھلے سے ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اپنے مفہوم کے اعتبار سے، اخراجات کو برداشت کرنے کے اعتبار سے، ذمہ داری کے دائرے کو بڑھانے کے اعتبار سے ایک وسیع مفہوم ہے۔ گویا کہ جب اس نے یہ کہا کہ مجھے یہ نکاح منظور ہے، اس نکاح کی منظوری کے نتیجے میں اور اس کے قبول کرنے کے نتیجے میں آج سے وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے اور عہد کر رہا ہے کہ آج سے عورت کی جتنی بھی رشتہ داریاں ہو سکتی تھیں عورت کے توسط سے یا بیوی کے توسط سے، وہ ساری کی ساری رشتہ داریاں مجھ سے بھی عائد ہو جاتی ہیں۔ لہذا اگر بیوی کی ماں ہے وہ میری ماں بن جاتی ہے، اور اس کے والد ہیں وہ میرے والد بن جاتے ہیں، اس کے بھائی بہن یا دیگر اقارب اور رشتہ دار ہیں وہ تمام کے تمام رشتے مجھ سے عائد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب بیوی یہ کہتی ہے کہ ہاں میں نے فلاں لڑکے کے ساتھ نکاح کی اجازت دی اور مجھے یہ رشتہ منظور ہے، اس کا مطلب وہ اس بات کا اقرار کر رہی ہے، پس پردہ اس بات کی اجازت دے رہی ہے مرد کے واسطے سے اور مرد کے توسط سے جتنی بھی رشتہ داریاں ہو سکتی تھیں، آج کے بعد سے وہ تمام کی تمام رشتہ داریاں مجھ سے منسلک ہو گئی ہیں، وہ تمام کی تمام رشتہ داریاں میری رشتہ داریاں ہو گئی ہیں اور وہ رشتہ دار میرے رشتہ دار بن گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ بہترین معاملہ کیا جائے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ نرم روی کا رویہ اختیار کیا جائے۔ جب ان تمام رشتہ داریوں کی ذمہ داریوں کو قبول کرنے کا ایک عہد کر لیا گیا ہے، ایک عزم کر لیا گیا ہے، آج سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہوگا، دونوں میں سے ہر ایک کو، جس طرح اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ وہ حسن سلوک کے معاملے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کی وجہ سے جو رشتہ داریاں عجیب و غریب طریقے سے وجود میں آتی ہیں اور پھر ان رشتہ داریوں کے ساتھ ساتھ جو محبتیں اور جو تعلقات وجود میں آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کے علاوہ کسی اور معاملے میں اتنی محبت اور اتنا گہرا تعلق دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب نکاح ہو گیا، اس ذمہ داری کو قبول کر لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ تم نے نئی رشتہ داری وجود میں لا کر جو ایک نیا شعبہ قائم کیا ہے اور ایک نئی زندگی تم نے وجود میں بخشی ہے، اب تم اپنے اہل خانہ کے ساتھ اور اپنے گھر والیوں کے ساتھ
اچھے سلوک کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ اپنی معاشرت اچھی رکھو۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل ایمان والے بندے ہیں وہ جو حسن اخلاق کے اعتبار سے اچھے ہیں، اور تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہو اور ان کے ساتھ نرم رویے کے ساتھ اپناتا ہو اور ان کے ساتھ بہتر معاملہ کرتا ہو۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ اور اپنے گھر والوں کی نظر میں سب سے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے نزدیک سب سے اچھا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی گھر کی زندگی کیسے تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا کان بشرا من البشر، کہ جس طرح ایک عام انسان اپنے گھر کی زندگی گزارتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک عام انسان کی طرح اپنے گھر کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ چنانچہ جو گھریلو معاملات ہوتے تھے، گھریلو کام کاج ہوتے تھے، ذمہ داریاں ہوتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر ان میں تعاون فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر کہیں پھٹن آ جاتی، پیوندکاری اپنے دستے مبارک سے کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جوتے کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا خود اپنے ہاتھوں سے گاٹھ لیا کرتے تھے۔ گھر کے اندر جو صفائی کا مسئلہ ہے، جھاڑو لگانے کا مسئلہ ہے، آپ ذرا تصور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر مقام دیکھیں، مرتبہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی حضرات انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، ان تمام حضرات انبیاء علیہ السلام کی سیادت اور قیادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، اپنے اس مقام پر اور اپنے اس مرتبے پر رہتے ہوئے، لیکن جب گھر آ رہے ہیں، گھر آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک عام انسان کی زندگی کی طرح تھی۔ گھریلو کام کاج کو کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھا۔ اس سے گویا کہ امت کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا ہے کہ ایک بہترین خاوند اگر بننا چاہتے ہو تو میں وہی زندگی اپنانی پڑے گی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امہات المؤمنین اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین کے ساتھ جو سلوک اپنایا ہے، جو کردار اپنایا ہے، اگر اس کردار کو اپنایا جائے گا اور اس حسن سلوک کو اپنایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت کی وجہ سے ہماری ازدواجی زندگیاں خوبصورت بنائیں گے، برکتیں عطا فرمائیں گے، محبت نصیب فرمائیں گے۔ اگر اس کو نظر انداز کیا گیا، وہی اللہ دلوں کے اندر جہاں محبت پیدا کرنے پر قادر ہے، وہی اللہ محبت کو نفرت کے اندر تبدیل کر سکتا ہے، اور وہی اللہ اتحاد کی جگہ اختلاف کو پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرہ احادیث کو اگر دیکھا جائے، یہی کہا گیا کہ نکاح کے وجود میں آنے کے بعد اس کی پائیداری کی جانب اور اس کے باقی رکھنے کی جانب جو اعمال ہو سکتے ہیں، جو طریقہ کار ہو سکتا ہے، اسی طریقہ کار کو اپنایا جائے۔ بیچاری ایک خاتون ہے، بیچاری ایک اجنبی ہے، لڑکی ہے، وہ صرف اپنے شوہر اور اپنے مرد کی محبت میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آ رہی ہے، پورے رشتہ دار کو چھوڑ کر آ رہی ہے، گھر کے اندر اپنے وطن کے اندر رہتے ہوئے، ماں باپ کے گھر کے اندر رہتے ہوئے اسے جیسے والدین کی شفقتیں محبتیں نصیب تھیں، بھائی بہنوں کی جو شفقت اس کو نصیب تھی، یا دیگر رشتہ داروں کی جو محبتیں اور ان کی نظر عنایت اس کو حاصل تھی، ان تمام باتوں کو، ان تمام قربانیوں کو چھوڑ کر اور قربان کر کے اپنے شوہر کی محبت میں وہ ایک نئے گھر کو آباد کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ اگر وہاں جانے کے بعد بھی اس کے دل کے لیے تسلی کا سامان نہ ہو، اور شوہر ہی سے اس کو دل کی تسلی حاصل نہ ہو، اور اس کے رنج کو دور نہ کیا جا سکتا ہو، تو آخر یہ بیچاری کہاں جائے گی، کہاں اپنے غم کو دور کرے گی، اور کہاں اس کے لیے سامان تسلی حاصل ہوگا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے نزدیک اور اپنے اہل خانہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہو اور سب سے زیادہ اچھا ہو۔ معیار گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کسی بھی آدمی کے اچھا ہونے یا برا ہونے کے معیار یہ ہے کہ اس کے گھر والوں
والوں سے اس کے بارے میں معلوم کریں۔ اگر گھر والے اس کے حسن سلوک کو بتلاتے ہیں، اس کے بہتر رویے کو بتلاتے ہیں، اس کی خوش اخلاقی کو، خوش مزاجی کو بتلاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معیار کے مطابق یہ بندہ اچھا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس معیار سے گرا ہوا ہے تو پھر وہ خیریت کے اندر نہیں آتا اور اس بندے کے اندر کوئی خیر نہیں پائی جاتی ہے۔ شروع میں نے یہ بات ذکر کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی دو صنفیں پیدا فرمائی ہیں، مرد اور عورت۔ پھر ان کے باقی یعنی انسانیت کے باقی رہنے کے لیے مرد اور عورت کا وجود بھی ضروری ہے۔ پھر اللہ نے غیبی طور پر یا فطرتی طور پر ایک اللہ کا نظام ہے کہ اپنی قدرت کے نتیجے میں مرد اور عورت میں سے ہر ایک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کی رغبت اور ایک دوسرے کی چاہت کو رکھا ہے۔ پھر اس رغبت اور اس چاہت کے حصول کے لیے اور اس سے جائز طریقے سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے ایک راستہ متعین فرما دیا ہے، اور وہ نکاح کا راستہ ہے کہ اگر تم اپنی اس شہوت کو پورا کرنا چاہتے ہو جائز طریقے سے، جو حلال طریقہ نکاح کی شکل میں ذکر کیا گیا اس طریقے کو اپنائیے۔ حلال راستے کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ کی رضا بھی نصیب ہوگی، زندگی کے اندر برکتیں آئیں گی، زندگی کے اندر سکون آئے گا۔ جہاں اللہ کے احکامات کو توڑ کر ناجائز راستے کو اختیار کیا گیا، ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہاں بھی پریشان رہیں گے اور وہاں بھی پریشان رہیں گے۔ اصل نعمت ہے دل کا مطمئن ہونا، سکون ہونا۔ جب بندہ اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے، سب سے پہلی نعمت کہ بندے کے دل سے اللہ تعالیٰ سکون کو ختم فرما کر اضطراب اور بے چینی کی کیفیت دلوں کے اندر ودیت فرماتے ہیں۔ ایسا بندہ کتنے ہی اسباب عیش کو اختیار کر لے پھر بھی دلی اعتبار سے پرسکون نہیں رہ سکتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جس قدر بندہ اللہ کا مطیع و فرما بردار رہے گا، جس قدر دینداری پائی جائے گی، اسی مقدار سے اللہ تعالیٰ زندگیوں کے اندر سکون نصیب فرمائیں گے، اور جہاں اس چیز سے دوری ہوتی چلی جائے گی اللہ تعالیٰ بے اطمینانی کی کیفیت دلوں کے اندر پیدا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئیں اللہ تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔